بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں مسجد الشجرہ کے اندر موجود ہوں۔ یہ مسجد اس جگہ پہ تعمیر کی گئی جہاں پہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور یہ جگہ حدیبیہ کا علاقہ مسجد الحرام سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یعنی مسجد الحرام یہاں سے 25 کلومیٹر ہے اور حدود حرم کا فاصلہ یہاں سے 2 کلومیٹر یہاں سے دور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ تشریف لائے سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، ذی القعدہ کے مہینے میں۔ اور اگر ہم عیسوی سال کے حساب سے دیکھیں انگریزی اعتبار سے تو یہ مارچ کا مہینہ بنتا ہے اور 627 عیسوی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 جانثار صحابہ کے ساتھ اس جگہ پہ تشریف لائے اور اس جگہ پہ حدیبیہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی مختصر میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ مسجد، اس کو مسجد الشجرہ کہتے ہیں، اور یہ مسجد کی محراب والی سائیڈ ہے۔ یہ مسجد کا محراب تھا، اور یہ مسجد کی کچھ دیواریں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، صدیوں پرانی پتھروں کی بنی ہوئی یہ مسجد ہے۔ مسجد الشجرہ، یہاں درخت تھا، اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 1400 صحابہ نے موت پر بیعت کی تھی۔ اور یہ پیچھے مسجد ہے، اب وہ نئی تعمیر کر دی گئی مسجد، اب نماز اور جمعہ اسی مسجد میں ہوتا ہے، اور یہ پرانی مسجد کے صرف نشان اور آثار باقی ہیں۔ جی، واقعہ اس طرح ہوا صلح حدیبیہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کو خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ میں اور صحابہ عمرہ کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب چونکہ سچا ہوتا ہے اور وحی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو اس لیے آپ نے صحابہ سے تذکرہ کیا کہ اس طرح مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ہم عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تو صحابہ تو پہلے سے ہی مشتاق تھے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور صحابہ کا آبائی وطن اور علاقہ بھی تھا، تو اس لیے انہوں نے فوراً تیاری شروع کر دی، اور عمرے کی سفر کی تیاری مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اب ہم عمرے کے لیے چلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے۔ تو جب اس مقام پر پہنچے، حدیبیہ کے مقام پر، تو یہاں آ کے آپ کو خبر ملی، اطلاع ملی کہ قریش نے عمرہ کرنے پہ پابندی لگا دی ہے کہ آپ عمرہ کے لیے مکۃ المکرمہ نہیں آ سکتے۔ قریش کی طرف سے بدیل بن ورقہ وہ آئے اور آ کے انہوں نے اس بات کی اطلاع کی کہ آپ مکۃ المکرمہ داخل نہیں ہو سکتے، آپ کے لیے منع ہے، اور اگر آپ آئیں گے تو پھر جو بھی نقصان ہوگا اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کرنے کے لیے ایک صحابی تھے خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا اور ان سے فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کے قریش سے بات کریں کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے آپ کے ساتھ قتال کرنے کا یا جنگ کرنے کا، ہم تو صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، اور ہم نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، اور ویسے بھی یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے میں تو قتال کرنا ویسے بھی منع ہے، اور یہاں سے حرم بھی بالکل قریب ہے، اور حرم کے حدود میں قتال کرنا یہ تو بالکل کفار بھی اس کو برا سمجھتے تھے، مسلمان تو ویسے بھی حرمت والے مہینوں کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات چیت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، لیکن کفار نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، جس سے ان کو لگا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ مجھے قتل کر دیں۔ تو وہ واپس آ گئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے، اور اس لیے میں واپس آ گیا، اور ان سے کوئی بات چیت طے نہیں ہو سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے پھر حضرت عثمان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے ان سے بات کریں اور ان کو قائل کریں کہ وہ ہمیں عمرہ کی اجازت دے دیں، صرف عمرہ کریں گے اور ہم پھر واپس آ جائیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا، 1 دن 2 دن 3 دن ہو گئے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف نہیں لائے۔ تو آپ کافی پریشان ہوئے کہ سفر تو اتنا زیادہ نہیں ہے، مکۃ المکرمہ اگر یہاں سے کوئی صبح جائے تو شام تک آسانی سے واپس آ سکتا ہے،
تو اتنے دن گزر گئے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بھی نہیں آئے اور ان کی کوئی خیر خبر کوئی اطلاع بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے صورتحال اور تحقیق کے لیے جب مکہ المکرمہ کی طرف کچھ صحابہ کو بھیجا تو وہاں مکہ کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کو یہ اطلاع ملی اور آپ کو اس چیز کا بہت افسوس ہوا، بہت صدمہ ہوا اس چیز کا کہ ہم نے تو صرف بات چیت کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ تو آپ نے اس جگہ پر جہاں پہ یہ مسجد ہے، یہ مسجد کا آپ سارا حال دیکھ رہے ہیں، اب تو چھت بھی نہیں ہے، صرف دیواروں کے تھوڑے سے آثار باقی ہیں۔ تو یہاں درخت تھا، اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی موت پر، اور ان سے وعدہ لیا کہ ہم اپنی جان لوٹا دیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی، اس لیے اس کو بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو بیعت رضوان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس بیعت پر اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً اپنی رضا کا اعلان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو اس لیے اس کو بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے اور بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ دیر مکہ المکرمہ میں اس لیے لگی کہ وہ پوری کوشش میں تھے کہ مسلمان عمرہ کر کے چلے اور کوئی نہ کوئی عمرے کی صورت نکل آئے، لیکن کفار بھی اپنی ضد پہ بالکل پکے تھے کہ بغیر عمرہ کیے ہی مسلمانوں کو یہاں سے واپس جانا ہوگا۔ تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بات چیت کرنے میں 3 دن کا وقت لگ گیا۔ کفار نے کہا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں یا طواف کریں، آپ کو اجازت ہے، لیکن مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے، دیگر صحابہ کو۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی وفات تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے محبوب کے بغیر نہ طواف کروں گا نہ عمرہ کروں گا، تو بغیر طواف کیے ہی واپس آ گئے۔ بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو سہیل بن عمر یہ قریش کی طرف سے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم صلح نامہ ایک طے کر لیتے ہیں، 10 سال کا ہمارا اور آپ کا ایگریمنٹ ہوگا، اور اس میں صلح کے اندر شرائط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، اور دوسری بات یہ کہ آئندہ سال آئیں گے صرف 3 دن کی اجازت ہوگی، 3 دن میں عمرہ کریں اور یہاں سے واپس چلے جائیں، اور 3 دن میں جو آئیں گے وہ بھی بغیر اسلحے کے، اسلحہ ساتھ نہیں لائیں گے۔ اور ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمانوں میں سے نعوذ باللہ مرتد ہو کے مکہ قریش کی طرف آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر یہاں سے کوئی چلا جائے گا تو مسلمانوں کو وہ واپس کرنا ہوگا۔ تو بظاہر یہ ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی، مسلمانوں نے بہت دب کے صلح کی، لیکن اللہ کا حکم تھا اسی طرح۔ تو بہرحال اسی صلح نامے کے دوران ہی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے کسی طرح یہاں پہنچے اور عرض کیا، رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو کفار میرے پہ ظلم کرتے ہیں، آپ مجھے اپنے ساتھ مدینہ واپس لے جائیں۔ تو جو سہیل بن عامر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو واپس کریں، اس لیے کہ معاہدے میں یہ لکھا جا چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تو معاہدہ ہمارا فائنل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو واپس کرنا ہوگا، وگرنہ معاہدے کی خلاف ورزی پہلی آپ کی طرف سے ہوگی۔ تو آپ نے پھر ان کو صبر کی تلقین کی اور واپس کر دیا اور کہا کہ آپ صبر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے صورت پیدا فرمائیں گے۔ تو یہ 6 ہجری کا واقعہ تھا، مسلمان بغیر عمرہ کیے چلے گئے، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زوجہ مطہرہ، وہ آپ کے ساتھ تھیں، اور مدینہ منورہ میں آپ نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا تھا۔ جب یہ بات طے ہوگی کہ مسلمان بغیر عمرہ کیے یہاں سے چلے جائیں گے، واپس چلے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ احرام اتار دیں۔ تو صحابہ خاموش رہے، کسی نے احرام نہیں اتارا۔ دوبارہ آپ نے فرمایا، سے بارہ پھر آپ نے فرمایا۔ تو آپ پریشان ہوئے کہ صحابہ حکم کی تعمیل کیوں نہیں کر رہے، یہ تو ایک اشارے پہ تن من دھن کی بازی لگانے والے ہیں، لیکن کیا ہوا کہ یہ حکم کی تعمیل میں احرام کو نہیں اتار رہے۔ تو آپ خیمے میں تشریف لے گئے، اور آپ کو اس پریشانی میں جب آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پوچھا، یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ نے ان کو وجہ بتائی کہ میں احرام اتارنے کا کہہ رہا ہوں لیکن کوئی احرام اتار نہیں رہا۔
تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اصل میں صحابہ کوئی آپ کی مخالفت میں نہیں ہے کہ آپ کی کوئی نافرمانی کے ارادے میں ہے، لیکن وہ اس بات کے افسوس میں ہیں کہ اتنا لمبا سفر کر کے ہم آئے لیکن عمرہ کیے بغیر کیسے واپس چلے جائیں، اور ابھی تک وہ امید میں ہیں کہ شاید کوئی راستہ اللہ تعالیٰ کھول دیں۔ تو اگر آپ کا یہی فائنل فیصلہ ہے، آپ کا یہی ارادہ ہے کہ عمرے کے بغیر واپس جانا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ باہر تشریف لے جائیں اور جا کے حلق کروا دیں۔ جب آپ کو صحابہ حلق کرتے ہوئے دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ فائنل ہے بالکل، اور وہ بھی اپنا احرام اتار دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ تشریف لے گئے باہر۔ تو آپ نے جب اپنا حلق کروایا تو آپ کو دیکھ کے سب نے اپنے حلق کروا دیے۔ تو یہ واقعہ تھا یہاں پہ پیش آیا صلح حدیبیہ کا، اور بظاہر یہ صلح مسلمانوں نے بہت دب کر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا، کیونکہ اس صلح کی برکت سے پھر مکہ المکرمہ فتح ہوا۔ 10 سال کا معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی قتال یا جنگ نہیں کریں گے، لیکن 2 سال کے بعد ہی بنو بکر جو قبیلہ تھا قریش کا حلیف، اس نے بنو خزاعہ قبیلے پہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ معاہدہ ٹوٹ گیا، کیونکہ بنو خزاعہ قبیلہ یہ مسلمانوں کا حلیف اور دوست قبیلہ شمار ہوتا تھا۔ تو اس طرح پھر یہ معاہدہ ٹوٹ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 8 ہجری کو رمضان میں تشریف لائے اور مکہ المکرمہ فتح ہوا۔ تو یہ مختصر واقعہ ہے۔ اس علاقے کو پرانا نام حدیبیہ ہے اس کا، اور نیا نام اس کا شمیسی ہے، شمیسی، اور اکثر جگہ یہی نام لکھا ہوتا ہے شمیسی۔ اور یہ جو سامنے روڈ ہے یہ مکہ المکرمہ اور جدہ کا طریق قدیم کہلاتا ہے، اور طریق جدید وہ ہے جہاں پہ مکہ المکرمہ اگر جدہ سے آئیں تو رحل بنی ہوئی ہے قرآن پاک کی، تو وہ طریق جدید ہے، وہ یہاں سے تقریباً 12-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس روڈ پہ جو رحل بنی ہوئی ہے قرآن پاک کی وہ سیم اسی جگہ کی سیدھ میں ہے۔ یہ جو حدیبیہ، یہ جو جس وقت یعنی ابھی ہم جس مسجد میں موجود ہیں، اس کی بالکل سیدھ میں اگر آپ وہ پیچھے چلے جائیں 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر اسی سیدھ میں وہ رحل بنائی گئی ہے، اور اسی مسجد اور واقعے کی یادگار کے طور پر۔ یہاں ایک کنواں بھی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جتنے دن یہاں آپ ٹھہرے آپ نے یہاں کا پانی استعمال فرمایا۔ انشاءاللہ وہ کنویں کی بھی آپ کو زیارت کرواتا ہوں۔ اور یہ نئی مسجد ہے، نئی مسجد کی طرف چلتے ہیں ابھی۔ یہ مسجد کا پرانا نام لکھا ہوا ہے، مسجد الحدیبیہ، مسجد الشمیسی الحدیبیہ۔ یہ بقالہ ہے سامنے حدیبیہ کے نام سے، اور یہ ساتھ ہی نئی مسجد ہے۔ یہ یہاں پر بورڈ ہے، اس کے اوپر کچھ تفصیل لکھی ہوئی ہے، اوپر عربی میں اور نیچے انگلش میں۔ ناظرین، یہ وہ کنواں ہے حدیبیہ کے مقام پر، مسجد سے مغربی جانب تقریباً 150 میٹر کے فاصلے پر، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو یہاں تقریباً 20 دن قیام فرمایا تو اس کنویں کا پانی استعمال کرتے رہے۔ تقریباً 20 دن آپ اور آپ کے جانثار صحابہ نے یہاں پہ قیام فرمایا تھا۔ تو یہ وہ کنواں ہے۔ اور اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ عمرہ کیے بغیر واپس چلے گئے، حالانکہ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے اور وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، یعنی آپ نے خواب تو دیکھا تھا لیکن وہ خواب اگلے سال پورا ہونا تھا، یعنی خواب آپ کا سچا تھا لیکن اس کے وقت کی تعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ نہیں تھی، اور مقدر میں یہ تھا کہ 7 ہجری کو عمرہ ہوگا، تو اس لیے یہ احصار پیش آ گیا۔ تو اس لیے اشکال نہیں ہے کہ نبی کا خواب تو وحی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔